کسٹم ایپیلیٹ ٹریبیونل اسلام آباد کی ہے. 2016-17 کے کیسز ہیں جن کے سلسلہ میں بارہا آیا ہوں. تو آج بہت مہربانی کی چیئرمین صاحب نے، عارف خان صاحب نے، اور ممبر ہیں ٹیکنیکل امتیاز شیخ صاحب، انہوں نے کیس کی شروعات کی. کچھ کیسز انہوں نے وہ کنکلوڈ کر لیے، کچھ ابھی باقی ہیں. تو میں اس حوالے سے کہوں گا پاکستانی قوم کا پیسہ ان ٹریبیونلز کے مقدمات میں دھسا پڑا ہے، پھنسا پڑا ہے، اور اس کا فیصلہ باقی ہے. فیصلے کن بنیادوں پر اور کیسے ہوتے ہیں یہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں. لیکن میں جن 2 ممبران کے سامنے ابھی کیس کر کے آیا ہوں، اللہ کے فضل سے کیس کا فیصلہ جو بھی آتا ہے وہ ظاہر ہے وہ میرٹ پہ ہوگا. وہ کیس کورٹ کی اپنی ڈومین ہے، لیکن کیس کی سماعت ہو جانا یہ آج کا ایک بڑا مسئلہ ہے. اور اس حوالے سے باقی بھی نکلتے ہیں تو پھر باقی بات کرتے ہیں. میرے ساتھ بہت ایک لیفٹ کے انقلابی، طاہر انقلابی ہیں. یہ ایک میرے ساتھ تھے، یہ اس وقت ہم جا رہے ہیں، یہ آپ کو بتاتے ہیں. اور جی انقلابی صاحب بتائیے یہ کون سی روڈ ہے؟ یہ مین بولیوارڈ روڈ ہے، مار روڈ بھی کہلاتا ہے، ہمارے صدر بھی کہلاتا ہے. آپ بتائیے کہ ذرا اونچی آواز میں کہ کیا حالات ہیں، آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ یہ جو عمران خان نے کہا ہے میری گھڑی میری مرضی، کہ میری مرضی میری گھڑی، یہ اردو میں شامل ہوتے ہیں. یہ تو باتیں ایسی اس نے کی ہیں کہ میری مرضی میرا جسم والا اور میری گھڑی، یہ ایسی چیزیں نہیں چلتی. ایک ملک کا حکمران ہے، ایس پرائم منسٹر ہے، لیکن اسے سوچنا چاہیے، سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. لیکن انہوں نے بالکل لبادہ ہی کچھ اور ہی بلا لیا ہوا ہے اپنے آپ کا، اور مذاق بنا لیا ہوا ہے. وہ سمجھتے ہیں مذاق بنا لیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مذاق بن گئے ہیں؟ ہاں مذاق بن چکا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ جی عامر بشارت ہیں، یہ میرے ساتھ ہوتے ہیں. السلام علیکم. اور اس وقت ہم گزر رہے ہیں اس کے سینٹورس مال، جس کی اسلام آباد میں جس کی وہ نقشہ اور جو اس کی باقی معاملات ہیں اس کے حوالے سے تحفظات ہیں سی ڈی اے کو. یہ وہی ہے؟ ہاں جی وہی. چلیں ٹھیک ہے. یہ چونکہ دراصل ملکی پیسوں والوں کا ہے، تو اگر بنی گالا کلیئر ہو سکتا ہے عمران خان کا 400 کا گھر، تو پھر باقی کس نے کس کو روکنا ہے؟ وہ کٹی پہاڑی ہو، وہ کچھ ہو، وہ کوئی نالوں پہ قبضے ہوں. یہ کھڑی جو بلڈنگیں ہیں یہ بہت اٹریکٹیو ہیں دیکھنے والوں کے لیے، لیکن ان میں کام کرنے والے جو ہیں ان کی حالت تو نہیں بدلے گی، ان کا سٹیٹس بدل جائے گا. وہ زندوں میں سے مردہ ہوتے چلے جائیں گے، اور ان کی اولاد کہے گی کہ یہاں ہمارے بڑے مزدوری کرتے رہے ہیں. یہ جو ہے نا ایک ٹرم بولی جاتی ہے جو بیگانگی ذات، یعنی ایک مزدور وہ دیکھتا ہے بلڈنگ، چاہے وہ امپائر اسٹیٹ ہو امریکہ کی، چاہے وہ برج خلیفہ ہو، چاہے جو دنیا میں نہیں رہی جس پر میں نے بھی وزٹ کیا تھا ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہو، اس کا مزدور اس کو دیکھ کر خود حیران ہوتا ہے یار یہ کیسی عالی شان بلڈنگ ہے، جبکہ وہ بھول جاتا ہے کہ یہ بلڈنگ تو کچھ بھی نہیں، اصل میں تو اس کے محنت والے ہاتھ تھے جو اس کو ایک نادر نمونہ اور اس کو وہ دنیا کے عجوبوں میں شامل کروا گئے. بہرحال ملتے ہیں یا اگلی بات کرتے ہیں تھوڑے بریک کے بعد. ناظرین یہ ہے ڈی چوک، جہاں ہمارے یا سیلف کلیمڈ تو ہمارے مقبول ترین رہنمائی کا دعویٰ کرتے ہیں عمران خان.
یہ چوک ہے ڈی چوک. اب اس میں میرا خیال ہے کہ اگر گجرانوالہ کے بندے یا لاہور کے کوئی بانکے جو شوقین لوگ ہوں وہ ویسے ہی کھڑے ہوں لسی پانی پینے کے لیے, سری پائے کھانے کے لیے, تو یہ چوک بلاک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہاں پر بڑا شوق ہے, یہ ڈی چوک پہ آنا ہے, بس کچھ نہ کچھ کرنا ہے تو ڈی چوک پہ آنا ہے. اب یہ بالکل سامنے پارلیمنٹ ہاؤس ہے. مجھے واپس جانا تھا لیکن میں نے کہا کہ میں ان لوگوں کو جو یہ پارلیمنٹ پر بھروسہ کیے رکھتے ہیں, جو طاقت کے گہوارے ہیں, وہ اور بھی ہیں, اور ان کے لیے یہ سب نے دیکھا ہوا ہے. یہ جناب گول چکر, یہ جو گول چکر ہے نا, یہ سارا چکر اسی میں ہے. اسی میں پارلیمنٹ ہے, ایک طرف اس کے سیکریٹریٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, پارلیمنٹ لاجز ہیں جہاں پر عام لوگوں کا جانا آنا ذرا ممکن نہیں ہوتا, لیکن جن کے پاس قوت ہے وہ جا سکتے ہیں. سپریم کورٹ ہے جناب. پتہ نہیں کیوں سپریم کورٹ کو دیکھ کر مجھے سیاسی مقدمات یاد آ جاتے ہیں. سیکریٹریٹ ہے سامنے, یہ بس یہاں پر وہ لوگ ہیں جو 98% لوگوں پر حکومت کرتے ہیں. اور ایک جسٹس افتخار ہوا کرتے تھے, بڑا شوق تھا, وہ ثاقب نثار بھی آئے ہیں. آج کل بھی جو ہیں بس ایسے ہی ہے, انتظار ہے کہ کب آئیں. ایک عرصے کے بعد جناب فائز عیسیٰ صاحب. سیکریٹریٹ, پرائم منسٹر سیکریٹریٹ, اور جناب یہ سب اس لیے ہے, یہاں سب پیسہ ٹکا جو بھی ہے یہ ان کا ہے جن کے پاس پیسہ ٹکا نہیں ہوتا. یہاں ان کا رزق لگا ہے جو ان کے لیے رزق اگاتے, پکاتے اور کاروبار کرتے ہیں محنت اور مشقت کا. جس دن عام آدمی ان ایوانوں میں آئے گا, جس دن عام آدمی سمجھے گا کہ یہاں پر لوگوں کا اکٹھا ہونا جرم ہے, جس دن عام آدمی سمجھے گا کہ میری قوت کیا ہے, مجھ پہ ہی سارا ناز کرتے ہیں, میری ہی پرچی ہے جو ان کو یہ رتبہ دلاتی ہے کہ یہ اگر کہیں جائیں تو اشارہ بند بھی ہو تو گزر جائیں اور ہمیں رستہ بند اور بدلنا پڑے. تو ناظرین, آج میرا دل تھا کہ تھوڑا وہ نکلیں, ایک اپنے جدھر بیٹھ کے ویلاگ کرتا ہوں تو ادھر اس کی سراؤنڈنگ میں آیا جائے جدھر سب آنا چاہتے ہیں مگر سیڑھی بنی ہوئی ہے غریبوں, مسکینوں, مزدوروں, بے روزگاروں کے کندھے. ناظرین, کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا ڈوبتے سورج کی لاش. اس میں میرا مطمع نظر یہ تھا کہ جو اقتدار والے لوگ ہوتے ہیں, جو دنیا کے بگاڑ اور سوار میں جن کا حصہ ہوتا ہے, اگر انہوں نے اپنے عروج پر لوگوں کو خوشیاں دی ہوں, لوگوں کے لیے اچھے کام کیے ہوں, تو پھر دنیا ان کو یاد رکھتی ہے. لیکن اگر وہ صرف تمازت, گرمی اور شدت, اور اس گرمی کی شدت سے لوگ اپنی جانیں بچاتے پھریں, صاحبان ڈھونڈتے پھریں,
نقطے خشک ہو جائیں اور مویشی پرندے چرند ان پر سختی طاری ہو جائے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ سورج ان کا سورج ان کے اقتدار کا سورج ایک لاش میں بدل جاتا ہے، ڈوبتے سورج کی لاش میں، جیسے ہم نے اپنے بہت سے حکمرانوں کو دیکھا، خصوصاً ڈکٹیٹروں کو دیکھا اور ظالم بیوروکریٹک سیٹ اپ میں بیوروکریسی کے افسروں کو دیکھا، اور تو اور ہم نے ایسے مذہبی اسکالر بھی دیکھے کہ جب ان کا سورج وہ کیا کہتے ہیں اس کو نصف النہار سے ڈوبنے پر آتا ہے تو پھر اس میں اتنی سکت نہیں ہوتی کہ وہ اپنا آپ ہی سنبھال سکے۔ ایک دن اس کو دیکھتے ہوئے میں نے سورج کی لاش کے ٹائٹل سے کالم لکھا اور اسی ٹائٹل سے میری بک مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ لہٰذا ہمیں لوگوں کو تمازد نہیں، سردیوں کے سورج کی طرح صحت کی دھوپ دینی چاہیے، نہ کہ لوگوں کو اپنے جبر ظلم اور ناانصافی سے چلا کر راکھ کر دیا جائے۔ سلامت رہیں۔ ابھی اصل ویلاگ میں گھر پہنچ کر آپ سے کروں گا شیئر، میری گھڑی میری مرضی، میں جو مرضی کروں۔ کیسی بات ہے، جو مرضی کروں۔ اور پھر یار یہ محمد جو ہے دیکھیں اس کی ہر بندہ بات مانتا ہے، چائنا کا نظام نہیں ٹھیک، صدارتی نظام نہیں ٹھیک، ایسے جیسے کسی کنگلے نے کوئی دوگنا جگہ لے لی ہو اور وہ اس میں کبھی کہے سوئمنگ پول بنانا ہے، کبھی کہے میں نے اس میں ریس کورس کے لیے گھوڑوں کو دوڑنے کی جگہ بنانی ہے۔ بھائی قاعدے کلیے کے ساتھ آپ نے آئے آپ جو بھی لایا آپ کو، گئے آپ اپنے زور سے اور 5 منٹ لگائے، 5 منٹ۔ بلاول بھٹو کہتے تھے کہ اگر لانے والے الگ ہو جائیں تو ہم 1 ہفتے میں خان صاحب کو چلتا کریں۔ تو انہوں نے تو صرف تاثر دیا، حقیقت میں تو سنا ہے پھر بھی آپ کا وہ دم بھرتے تھے کہ چلو اس کو لے کر آئے ہیں۔ تو اب آپ اگر کوئی قوم کے ساتھ نیکی کرنا چاہتے ہیں تو جن کو ایک اینکر کہتا ہے عمران اپنے بھونکنے والے کتوں کو، کرتے تو وہ زیادتی ہیں، کیونکہ مولانا مودودی ایک واقعہ ہے کہ کوثر نیازی ان کے لیے تقریروں میں باتیں کرتے تھے، تو انہوں نے کسی نے کہا مولانا سے کہ مولانا کوثر نیازی آپ کے لیے بڑی باتیں کرتا ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کہتے۔ تو مودودی صاحب کہنے لگے کہ ایک شخص کے لیے میں اپنی تربیت نہیں بدل سکتا۔ تو خان صاحب بہت سے لوگوں کا، جس میں میاں محمد نواز شریف یا خصوصاً بلاول بھٹو، مریم نواز صاحبہ بھی ہوں گی، بہت سے لوگ ہیں جو آپ نے معاشرت میں ایک گند پھیلایا ہے نا، اس کا جواب دینا اپنی تربیت بڑھانے کے مترادف سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کوئی قوم پر احسان کرنا چاہتے ہیں تو خدا واسطے اپنے فالوور سے کہیں کہ دلیل سے بات کریں، ورنہ گالی گولی کا جو معاملہ ہے، لاہور گجرانوالا اور بالخصوص پنجاب کے لوگ تو بڑے خود کفیل ہیں اس معاملے میں، وہ چھوڑیں گے نہیں۔ لہٰذا وہ وقت نہیں آنا چاہیے کہ دوسری جانب سے بھی ایسی ہی بات شروع ہو جائے جیسی آپ کے فالوورز کرتے ہیں۔ حاضرین کرام، ہم اسلام آباد سے اپنے کیسز اور دیگر مصروفیات سے فارغ ہو کر آج پھر اپنے دفتر میں اور نئے کام دیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اپنے روٹین کے ویلاگ میں حاضر ہوتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد، یعنی اگلے ویلاگ میں۔ اللہ حافظ۔